اس دنیا جہان میں بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس بے شمار دولت تھی، حتیٰ کہ کچھ بادشاہ تو ایسے گزرے ہیں کہ جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ ان کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو انوکھا اور امیر ترین شخص تھا، جس کی دولت کا کوئی آج تک مقابلہ نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ دوستو، اس شخص کا نام قارون ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا اور بے شمار خزانے عطا کیے تھے۔ اس کے پاس کتنا خزانہ تھا، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے اس دور میں پوری دنیا کا مال اور دولت کو اکٹھا کیا جائے، تمام تر ممالک کے پیسوں کو جمع کیا جائے تو پوری دنیا کے مال و دولت اور خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس اس سے کہیں زیادہ خزانے، کہیں زیادہ مال و دولت تھی۔ اب مسئلہ اہم یہ ہے کہ قارون کون تھا، اس کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا اور اللہ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کے باوجود بھی قارون نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ نے قارون کو ایسے دردناک عذاب میں مبتلا کیا کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے حسن سے نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ توریت کا عالم بھی تھا اور اس کے اندر یہ بھی خوبی تھی کہ یہ بہت با اخلاق اور ملنسار انسان تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ ناظرین، اس کے پاس اس قدر خزانہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر مال و دولت سے نوازا تھا کہ 70 اونٹ صرف اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ جس کے مال و دولت کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ لے کر چلا کرتے ہوں، اس کا خزانہ کتنا وسیع ہوگا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہا کرتا تھا اور وہاں سے اس نے علم کیمیائی حاصل کیا، جس کی مدد سے یہ لوہے اور مٹی کو سونا بنا لیا کرتا تھا اور اس طرح یہ سونا بنا بنا کر امیر ترین شخص بن بیٹھا۔ اور بعض علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سود کھایا کرتا تھا، یہ لوگوں کو سونا دے کر ان سے 2 گنا وصول کیا کرتا تھا اور اس طرح وقت گزرتے گزرتے یہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کا عہد کر لیا کہ وہ اپنے مال کا 100واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرے گا۔ جب قارون نے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو یہ اس کے مال کی بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم سے لعنت چھا گئی اور لالچ کا اس پر بھوت سوار ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ یہ بنی اسرائیل کو بھی بہکانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی لوگوں کو بھڑکانے لگا اور بنی اسرائیل سے یہ کہنے لگا، نبی موسیٰ زکوٰۃ کے نام پر تم لوگوں کے مال پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں اور تمہارا مال ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اور ایک چال یہ بھی چلی کہ اس نے ایک عورت کو مال و دولت دے کر اس بات پر آمدہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے تاکہ لوگ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو جائیں اور ان سے نفرت کرنے لگیں۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے۔ اسی دوران قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکنے لگا، تم نے تو فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، اس عورت کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت موسیٰ اس عورت سے فرمانے لگے کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، تجھے اس پاک پروردگار کی قسم، سچ سچ بتا کہ ماجرا آخر کیا ہے۔ لہٰذا وہ عورت یہ خطاب سن کر گھبرا کر بول پڑی کہ اے اللہ کے نبی، قارون نے مجھے بہت مال و دولت دے کر اس بات پر آمدہ کیا کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر پڑے اور دعائے اضرار کرنے لگے، اے اللہ، قارون پر اپنا غضب نازل فرما، اور اعلان کیا جو اس مجمع میں قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ تو اس وقت صرف 2 لوگ تھے جو قارون کے ساتھ باقی رہ گئے، باقی سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو خود میں سنبھالے، لہٰذا حکم پاتے ہی قارون اس وقت زمین میں دھس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے اور گڑگڑانے لگا اور اپنی رشتہ داری کا وسیلہ لگانے لگا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا تو زمین نے اس کو پورا اندر دھسا لیا اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھسا دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔